بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ جسم انسانی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو عضو ہے وہ دل ہے، یعنی انسان کی باڈی میں سب سے امپورٹنٹ رول جو پارٹ پلے کرتا ہے وہ انسان کا ہارٹ اور دل ہے۔ جس طرح جسم انسانی میں دل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ظاہری جسم کے لیے، ایسے ہی روحانی طور پر بھی اس دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو سارا جسم انسانی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی انسان کا ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، یا یہ کہ کوئی دوسری جگہ چوٹ لگ جائے، تب بھی انسانی جسم چلتا رہتا ہے، دقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن انسانی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ انسان کا جو جسم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دل ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو انسانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سانسوں کی جو لڑی ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور وہ اس کے بعد شفا یاب ہو جائے تو گویا اسے دوسرا جیون مل گیا، دوسری زندگی مل گئی، اور اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے تو سمجھو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روحانی دنیا میں بھی اور روحانی جسم میں بھی اس دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر یہ دل بالکل صاف اور شفاف ہے، آئینے کی طرح، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی باطنی برائی نہیں ہے، تو پھر یہ دل خدا کا مسکن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس دل پر، اور انسان دوسروں کو بھی اچھائی کی نظروں سے دیکھتا ہے، کسی بھی چیز کو وہ مثبت پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسانی جسم باطنی بیماریوں کا شکار ہو جائے، حسد، بغض، کینہ، بدگمانی میں یہ مبتلا ہو جائے تو پھر گویا انسان ہر چیز کو منفی نظریے کے ساتھ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ نگیٹیو تھاٹ اس کے اندر گویا دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یوں تو دل کی جو باطنی اور برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ بہت ساری ہیں، لیکن بدگمانی ایک ایسا خطرناک مرض ہے، اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر جسم انسانی کا یہ دل بھی گویا خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے، متعفن ہو جاتا ہے، اور گویا انسان بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ گمان مت کیا کرو، کیونکہ بہت سارے گمان یہ باعث گناہ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں۔ اور سچی اور حقیقی بات بھی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان اس گمان کو دوسروں کے ساتھ، برائی کے ساتھ نہ جوڑے تو پھر انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، چونکہ سب سے پہلے انسانی دماغ میں خیال پنپتا ہے۔ اگر وہ خیال بڑھتا ہوا چلا جائے تو پھر وہ جو پہلے گمان تھا، خیال تھا، وہ بدگمانی میں منتقل ہو جاتا ہے، بدگمانی میں بدل جاتا ہے، اور اگر وہ بدگمانی یقین میں بدل جائے تو انسان بسا اوقات نفرت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ بدگمانی رکھنا کسی مومن سے یہ کمینگی کی علامت ہے، بہت ہی خسیس عمل ہے کسی سے بدگمانی رکھنا۔ اور جب آدمی کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو پھر انسان کا جو ایمانی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور بدگمانی اگر صرف بدگمانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اچھا خاصا ایمانی رشتہ نفرت کا شکار ہو کر گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور کسی مومن بھائی کے بارے میں بلا وجہ بدگمان ہونا یہ حرام عمل ہے، گویا گناہ کبیرہ ہے کسی کے بارے میں بدگمان ہونا۔ اور بدگمانی بہت ساری دوسری برائیوں کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، برائیوں کے لیے پیش خما ہے۔ جب پہلا آدمی بدگمان ہوتا ہے، پھر بدگمان ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی نفرت کرنے لگتا ہے، نفرت کے ساتھ ساتھ قطع تعلق پیدا ہو جاتی ہے، بہت سی مرتبہ بات جھگڑے تک آ جاتی ہے،
اور اچھے خاصے دو دوست، دو بھائی، میاں بیوی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، برائیاں ایسی ہیں کہ جن میں بدگمانی گویا جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ آدمی بدگمانی کا یہ بیج اپنے ذہن و دماغ میں بونے ہی نہ دے، اس کو پنپنے ہی نہ دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے راحت و آرام کے تمام اسباب اور وسائل موجود ہوتے ہیں، ان کو ظاہری طور پر کسی چیز کی کوئی کمی لاحق نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بدگمانی کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں اسی بدگمانی کا کیڑا ہوتا ہے، تو وہ خود بخود اس قدر پریشان رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نوچ لیں گے، وہ اپنے آپ کو کچا چبا جائیں گے، چونکہ وہ اس خبیث بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری ہے بدگمانی کی۔ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ ایسے نسخے تلقین فرمائے ہیں، کچھ ایسے اسباب تجویز کیے ہیں کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو آدمی اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ نمبر 1، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنا۔ جب آدمی دوسروں کی برائیوں کے بجائے اچھائی پر نظر رکھتا ہے تو آدمی خود بخود پوزیٹیو تھاٹ والا اور مثبت ذہن و دماغ والا ہو جاتا ہے، بدگمانی سے آدمی بچ جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بدگمانی سے آدمی توجہ ہی ہٹا دے، کوئی برا خیال آیا، بدگمانی ہونے لگی، فوراً اسے جھڑک دینا چاہیے اور اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا لینا چاہیے۔ نمبر 3، خود نیک بننے کی کوشش کرنا، چونکہ جب آدمی خود نیک ہو جاتا ہے تو وہ برائیوں سے اور بدگمانیوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ اسی طرح بری صحبت بھی بسا اوقات بدگمانی کا سبب بنتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ ماحول جب ارد گرد کا نیک رہے گا، اچھا رہے گا، تو آدمی اچھے بھلے کام کرے گا اور اچھے ہی خیالات اس کے ذہن و دماغ میں آئیں گے۔ اور یہ بھی ایک بات خیال رکھنی چاہیے، نمبر 5، جب کسی سے بدگمانی ہونے لگے تو خود کو عذاب الہی سے آدمی کو ڈرانا چاہیے، کہ کسی کے بارے میں بدگمان ہونا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کہ تمہارے کان سے، تمہاری آنکھ سے اور تمہارے دل سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب آدمی اپنے ذہن و دماغ میں استحضار رکھے گا تو وہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ چھٹا نسخہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جس سے کوئی بدگمانی ہو اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے کہ جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب خیرخواہی ہوتی ہے۔ بغیر خیرخواہی کے جذبے کے آدمی دوسروں کے لیے دعا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہونے لگے، بدگمان ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، اچھے جذبات کی، اچھے نیک اعمال کی، تو وہ بدگمانی عنقریب اس کے ذہن و دماغ سے محو ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اور آدمی اس کے بارے میں خیرخواہ ہو جائے گا، بدگمانی کے بجائے نیک گمان ہو جائے گا۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں جن پر عمل کرنا ایک اچھے خوشگوار معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے تو گویا وہ خود اپنے آپ کو مصیبت کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔